میڈم آپ جب بھی آتی ہیں ایک ٹرینڈ سر کر کے چلی جاتی ہیں، ایک نئی بیچ شروع کر دیتی ہیں. آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پارٹی فنڈ میں جب سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ لوگ جو ایم این ایز ہیں وہ 50,000 روپये نہیں دیتے، تو آپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پارٹی فنڈ میں 50 کروڑ آئے تھے 22 سے، اور 40 کروڑ جو ہے علی امین گنڈم کو اس نے دیے تھے. اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ مالی کرپشن نہیں کرتے، بلکہ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ وہ 30 کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں. تو پھر بیچ میں پیسے کہاں گئے میڈم؟ پہلی بات، جو آپ نے میرا انٹرویو سنا نہیں ہوگا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ پارٹی فنڈ میں پیسے آئے تھے. پہلی بات نہیں، میں نے کہا تھا قیدیوں کے لیے پیسے آئے تھے. 40 کروڑ علی امین نے دیا تھا اپنی ذاتی پاکٹ سے، اور 50 کروڑ سے لگ بھگ زیادہ بھی ہو سکتا ہے باہر لوگوں نے اکٹھا کیا تھا اور قیدیوں کے لیے 26 نومبر کے قیدیوں کے لیے بھیجا تھا. دوسری بات، میں نے کبھی نہیں کہا کہ سلمان راجہ صاحب کے پاس وہ پیسے پڑے. وہ پیسہ تو پارٹی کو ملا ہی نہیں. نہ ہمارا کوئی یو ایس میں اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی پاکستان میں اکاؤنٹ ہے. میں نے یہ کہا، جب علی امین نے کہا کہ ایم این ایز پیسہ نہیں دیتے، میں نے 3 باتیں کہیں. پتہ نہیں میڈیا نے یہ بات کیوں پکڑ لی. میں نے پہلی بات یہ کہی کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو 5 لاکھ کمانے والا ایم این اے ہے، وہ جب 10 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ پشاور میں جلسہ کرتا ہے، لوگوں کو لے کے آتا ہے، گاڑیاں، کھانا، پیسہ، رہائش، تو پیسہ ہمیں کون دے رہا ہے؟ آسمان سے تو نہیں آ رہا. ہم تو حلالی لوگ ہیں، ہمارے تو کوئی بزنس بھی نہیں ہے. ہم جو کماتے ہیں وہ اسپینڈ کرتے تھے. قرضہ لیا، یہ لیا، فیملی سے لیا، دوستوں سے لیا، اور یہ ہم نے خرچ کر دیا. پہلی بات، اس کو کس نے کیا؟ پنجاب میں جلسے ہوتے ہوں گے، نہیں ہوتے ہوں گے. دوسری بات، میرے شہر میں، میرے صوبے میں ہم ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہماری تنظیم کر رہی ہوتی ہے. اسی کنٹریبیوشن کون دے رہا ہے؟ اوپر سے پیسے آ رہے ہیں، زمین سے اگ رہے ہیں. تیسری بات میں نے یہ کہی کہ یہ جو قیدیوں کی بات کر رہی ہے کہ قیدیوں کے لیے پیسے نہیں دے رہے، سلمان صاحب نے گلا کیا. ان سے اتنا پوچھ لیں کہ قیدیوں کے لیے جو پیسہ آیا تھا وہ کتنا گیا؟ ہمیں اس کا حساب ملے، ہمیں باور ہو جائے گا اور پیسے دیں گے. اور یہ غلط بیانی ہے. ہر سینیٹر، ہر ایم این اے 50,000 جس کی استطاعت ہے وہ دے رہا ہے. وہ اپنے قیدیوں کو بھی سنبھال رہا ہے، وہ اپنے حلقے کو بھی سنبھال رہا ہے، وہ پارٹی فنڈ میں بھی ڈال رہا ہے. لیکن جس کی استطاعت نہیں ہے، دیکھیں ہم نون لیگ اور پیپل پارٹی والے نہیں ہیں، ہمارے بزنسز نہیں ہیں، ہم حق حلال کھانے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس جائیدادیں نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسی کھیپ آئی ہے پی ٹی آئی میں، اور باقی پارٹیوں میں ایسے بہت کم لوگ ہیں جو پیچھے سے مالدار نہ ہو. ہم تو سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ تو اس پارٹی میں آ گئے تھے. تو یہ میں نے بات کی. اور سلمان صاحب نے 1 روپے کو ہاتھ نہیں لگایا. پیسے تو ان کے پاس آئے بھی نہیں. نالج ضرور ہے گوہر صاحب کے پاس، کہ کھل کے بتائیں نا کہ وہ پیسے کس نے کھائے. ساری دنیا کو بتائیں کہ وہ پیسے کس نے کھائے. میڈم بیچ میں بھی کون بچ جاتا ہے جو مجھے نہیں پتا. آپ ایسے کریں، قیدیوں کو بلا لیں. 5,500 قیدی ہیں، میں آپ کو ان کے نمبر دیتی ہوں. 500 کو بلا لو. 5,500 میں سے 500 کو بلا لو. ان سے پوچھو تمہیں کتنا پیسہ ملا ہے. بات ختم. اب تو یہ بھی ہوا کہ وہ جو چمچے خرچے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا میسج آیا مجھے کہ جی وہ پیسے باہر واپس چلے گئے. میں کہا کس نے بھیجے؟ پاکستان میں کس نے ریسیو کیے؟ اس کا نام بتا دو. کس نے ڈسٹریبیوٹ کیے؟ کہاں ڈسٹریبیوٹ کیے؟ اور اگر نہیں کیے تو واپس باہر کیسے بھیجے؟ حوالہ، ہنڈی، بینک اکاؤنٹ کچھ تو ہوگا نا. میں کہا آپ کیچڑ اچھالیں گے میں نے اس پہ، سینیٹرز پہ، صرف اس لیے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اس انیکا سے پوچھے، مجھ سے پوچھے. ہمارے پاس میسیجز باقاعدہ آتے ہیں کہ یا -A ٹیم میں چلے جاؤ، -B ٹیم میں چلے جاؤ. جو ہم میں سے نہیں جاتا اس پہ یہ لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، ایسے ایسے ایم این ایز ہیں جو 24 گھنٹے، کوئی بچے کے گریجویشن کے لیے باہر جا رہا ہے، کوئی فارم 47 45 دونوں ملا کے. ایم پی ایس بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں. کوئی امریکہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی لنڈن بیٹھا ہوتا ہے، کوئی سال میں 3 دفعہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. مجھے عمرے پہ جانا تھا، گڑا کے ہائی کورٹ سے، ساری دنیا سے، اسپیکر صاحب سے منتیں کر کر کے، انٹیریئر سے کہ جی میرے ماموں ہیں، وہ پیروں سے فارغ ہیں، ٹانگوں سے ان کے بچے نہیں ہیں، میں ان کو لے کے جانا چاہ رہی ہوں. میں کہیں نہیں بھاگ رہی. میں بھگوڑا یوٹیوبر نہیں ہوں کہ امریکہ جا کے بیٹھ کے یوٹیوبیں بناؤں. میں یہاں بات کر سکتی ہوں. اور کہا بھی ہے گیا ہمیں کہ انٹیریئر کو یہ خدشہ ہے کہ آپ لوگ باہر جا کے یوٹیوب بنائیں گے. میں کہا جی میری زبان یہاں کم ہے جو میں باہر جا کے یوٹیوب بناؤں گی. میں نے یہاں یوٹیوب نہیں بنائی تو باہر کیا بناؤں گی؟ ہم نہیں جا سکتے. یہ نہیں کہا حج پہ نہیں جا سکتی، عمرے پہ نہیں جا سکتی. پاسپورٹ نہیں بنتا ان کا. میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا، کہہ رہی کہ بنوا دو. 3 سال تو راجہ رنٹل نے پکڑا ہوا تھا، اب وہ ایکسپائر ہو رہا ہے، بنا کے دے. اس میں دقت آ رہی ہے، انٹیریئر نہیں بنا کے دے رہی. یہ کون لوگ ہیں جو باہر بھی جاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، ہالیڈیز بھی کر رہے ہیں، یورپ بھی جا رہے ہیں، امریکہ بھی جا رہے ہیں؟ ان سے کوئی سوال ہی نہیں. نہ ان پہ پیکا کا کیس ہے، نہ ان پہ ATA کا کیس ہے، نہ ان کو 9 مئی کے کیس ان کو کوئی نہیں اٹھا کے لے کے جاتا. یہ تو چھوڑے، ہم سب نے جیلیں کاٹی. کیوں کاٹی؟ وطن کے لیے، وطن کی لیڈر عمران خان کے لیے. تو میں یہ ان کو کہتی ہوں کہ جو آج کل ایم این اے ایم پی اے پہ کیچڑ اچھاڑے گا، سمجھ جائے، خاص کر پارلیمنٹیرین پہ، یعنی جو سینیٹر اور جو ایم این اے ہے، کیچڑ اس لیے اچھاڑ رہے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے. یہ عمران خان کی پارٹی اس کو ہاتھ میں دیں گے. وہ پھر اس کو لات مارتا ہے، آگ لگاتا ہے، یا پاکستان سنوارتا ہے. خان کی زمین سے، خان کے گھر سے، خان کے پیسے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ خان کی پارٹی اور خان کو ہی ہاتھ میں دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. میڈم آپ پارٹی سے پچھلی دفعہ بھی میں نے تھی، آپ جب تب ریزرو تھی.
ریزرو تھی لیکن اقتدار میں تھیں تب آپ ایم این اے تھی جب پی ٹی آئی پہ اقتدار میں جی جی اس وقت شہباز گل جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کے بڑے کلوز تھے. ان پہ شفیع جان صاحب نے جو ہے الزام لگایا تھا کہ وہ بار بار سے تنقید کرتے ہیں نہیں صرف شفیع جان ہی نہیں, مزمل اسلم نے ثبوت سے کہا ہے کہ اس نے موبائل چرائے تھے, خان کی اور فوجیوں کو دے دیے تھے. تو آپ کی نالج میں بھی ہے کہ انہوں نے موبائل چرائے تھے؟ نالج کی سب کی نالج میں ہے, بلکہ اس کو تو پارٹی سے شو کاز بھی مل چکا تھا, لیکن پتہ نہیں فردوس شاہ نقوی صاحب اس کو شو کاز کیوں نہیں دیتے. وہ تو خان نے کب کا کہا ہوا کہ اس کو شو کاز نوٹس دو. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں ہوا تھا, نہ موبائل چوری کی انہوں نے. خان صاحب کو زندہ نکلنے دو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جب تک خان نہیں نکلے گی کیسا رہا ہوتی رہیں گے, فرق نہیں پڑتا. دوسری جانب آپ کہتی ہیں کہ پارٹی جو ہیں وہ پارٹی خان کے پیچھے کھڑی ہے. وہ کھڑی ہے, پارٹی میں 100 لڑائیاں ہوں, لیکن ایک بات پہ ہمارا اتفاق ہے کہ یہ واحد عمران خان ہمارے چیئرمین ہے, وہ واحد لیڈر ہے پارٹی اس کی. آپ قاضیوں کی بات کرتے ہیں, ایون کہ جو پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ میں لوگ جاب کرتے ہیں ان کے تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں. بالکل سچ کہہ رہے ہیں, نہیں ہے. دے رہے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز, مہینے کا دے رہے ہیں نا سارے, 30-40 لاکھ اکٹھے ایم این ایز سینیٹرز ایم پی ایز کے پیسے سے ہو رہا ہے, آسمان سے تو پیسہ نہیں آ رہا.